باب الحوائج اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوال. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، استدعا ہے. تمام ہمارے جو ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں حاضرین مجلس اور جو بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان تمام مومنین کے مرحومین مومنین مومنات کی طرف سے خصوصاً سید محمد عقیل ابن سید محمد زیدی کی طرف سے ایک مرتبہ جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کا ہدیہ ان کو پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بابا دی بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، آپ تمام سامعین فقط سامع نہیں ہیں بلکہ حوزے کے طالب علم ہیں، نحو صرف اصول و فقہ وغیرہ سے آشنا ہیں. اپنے اپنے مرحلے کے اعتبار سے قابل فہم اور قابل ادراک ہیں. میں نے آپ کے سامنے بہت ہی معروف آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ فجر، جس کو سورہ حسین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تفاسیر میں، 27، 28، 29 اور 30 یہ مستقل آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اور سرنامہ کلام میں اس آیت کو پیش کرنے کا صرف دو مقصد ہے. ایک، میں اس کے اندر راضیہ مرضیہ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک نفس مطمئنہ یعنی نفس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ یہ آیتیں صرف عشرہ نہیں بلکہ بہت سارے عشرے درکار ہیں اس آیت کو بیان کرنے کے لیے. کئی کتابیں اسی آیت پر لکھی گئی ہیں. تفسیر میں آپ دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، جہاں پروردگار فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. نفس ہر کوئی مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور ہر کوئی شخص ہوتا بھی نہیں کہ جس کا نفس مطمئن ہو جائے. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ تو راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. وادخلی جنتی. ایک نحوی نقطے کی طرف میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پروردگار نے فادخلی فی عبادی کہا ہے، لیکن فادخلی فی جنتی نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی میں چہاردہ معصومین میں سب شامل ہیں، اس لیے عبادیوں میں شامل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن وادخلی فی جنتی کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تو خود جنت کے مالک ہیں. نہیں، کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. عابدوں میں تو داخل ہونے کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جس طریقے سے چادر میں کہا تھا بابا میں آ جاؤں، ہاں آ جاؤ. بابا میں آ جاؤں، آ جاؤ. نانا میں آ جاؤں، آ جاؤ. مولا علی نے اجازت مانگی، اس لیے کہ یہ سب اس میں داخل ہیں. لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کیا ان کے آگے چیز ہے. تو نفس کی جہاں بات ہوئی، صرف دو چیزیں یاد رکھے گا، ایک نفس ہے اور ایک ہمارے پاس راضین مرضیہ. اسی کو مجھے واضح کرنا ہے. نفس، اچھا، لوگوں کے بھی عجیب طریقے کی فکر ہے، اور فکر پر سلام ہے. ایسی فکر جو آ کے معصوم سے کہتی ہے، معصوم کو کہہ رہی ہے. اب میں نہ نام لوں گا نہ میں اس معصوم کا نام لوں گا، میں تو ایک فکر بتا رہا ہوں کہ عرفنا نفسک. کوئی آ کے اگر مولا سے کہہ دے کہ مولا اپنا تعارف ہمیں کرائیں، تو مولا کہیں گے میرا تعارف کرانے کے لیے تمہیں مجھ جیسا تو بننا چاہیے نا، تب تو تم سمجھ میں آؤں گا. ہاں، کمیل کہہ رہا ہے مولا سے، مولا علی سے، یا علی عرفنی
نفسی، مولا مجھے میرا نفس سمجھائیں۔ تو اب جس مولا سے سوال کر رہا ہے وہ مولاؤں کا مولا ہے۔ مولا نے اس کو کہا اے کمیل، کس نفس کی بات کر رہے ہو تم؟ کس نفس کو سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا کیا اس نفس کے علاوہ بھی کوئی نفس ہے؟ کہا ہاں ہونا اربعۃ انفس، 4 قسم کے نفوس موجود ہیں۔ ان میں کلام سے جو بھی رغبت رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے 4 قسم کے نفس موجود ہیں۔ کہا پہلا نفس ہمارے پاس نفس نباتیہ ہے، دوسرا نفس حسیہ حیوانیہ ہے، دوسرا نفس ناطقہ حیوانیہ، اور تیسرا نفس کلیہ الہیہ ہے، یعنی جسے آپ نفس قدسیہ الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کا کمیل ہر نفس کی 5 خصوصیات، 5 طاقتیں ہیں، اور ہر نفس کی 2 خصوصیات ہیں۔ 5 طاقتیں ہیں ہر نفس کی، ان 4 نفوسوں کی ہر ایک کی 5 طاقتیں ہیں، اور ہر ایک کی 2 خصوصیات ہیں۔ اب میں اس کو بیان کروں بات کہاں پہنچ جائے گی، مجھے تو اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ سب سے آخری نفس جو کہا ہے مولا نے کمیل کو کہ نفس الہیہ کلیہ، نفس قدسیہ الہیہ، کہا اس کی ایک خصوصیت کمیل تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ مولا نے کمیل کو بھی ایک ہی خصوصیت بیان کی تھی، حالانکہ کتابوں میں دوسری خصوصیت بھی لکھی۔ کہا یہ وہ نفس ہے جسے نفس قدسیہ الہی کہتے ہیں، یہ نفس جس کے پاس ہو اسے پھر کبھی فنا نہیں ہوتی ہے کمیل۔ بھائی فاسی کا اب مجھے سمجھ میں آئی سورہ زمر کی 68ویں آیت، فاسی کا من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء اللہ، وہ زمین کے تمام شے زمین میں موجود ہے، آسمان کی تمام چیزیں ختم ہو کے رہ جائیں گی، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں، الا ما شاء اللہ من شاء اللہ، جسے خدا چاہے گا وہ باقی رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، صرف تیرے خدا کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ بس مجھے آپ کو نفس ہی تو بیان کرنا، بات چہرے پر آئی ہے تو پھر تھوڑا سا اور بات کو مزید بیان کروں تاکہ آپ جو روکھے سوکھے بیٹھے ہیں تو تھوڑی خوشی بھی چہرے پر آ جائے۔ چہرے تک بات آ گئی ہے نا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن خدا کا چہرہ باقی رہے گا۔ بھئی یہ خدا کا چہرہ ہے کیا، اسے سمجھنے کے لیے صرف ایک آیت مقدمے کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ قرآن میں کہا ہے سورہ کے اندر اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ سارے کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے، سورج ختم ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے پروردگار جب پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، قیامت کا یہ منظر ہوگا، تو وہ جو کہا ہے نا کہ سب کچھ اپنی جگہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر خدا کے چہرے کے علاوہ صرف خدا کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اب جب سب کچھ قیامت میں ختم ہو جائے گا، نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا۔ توجہ میری طرف، تو سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ خدا ختم کر دے گا، نہ یہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، تو سوال یہ کہ خدا قیامت کے دن میدان حشر میں کیا اندھیرے اور تاریکی میں حساب کتاب کرے گا؟ بھئی کوئی تو روشنی ہوگی نا کہ جس کے تحت وہ حساب اور کتاب کرے گا۔ اسی لیے کہا ہے، اور آپ دعا احد میں بھی پڑھا کرتے ہیں، وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پروردگار قیامت کے دن نور اہل بیت کے ذریعے سے قیامت کے میدان کو روشن کرے گا۔ بھئی یہ چہرے وہی چہرے ہیں جو وہاں منور نظر آئیں گے، جن کی روشنی میں پروردگار قیامت کے دن حساب کتاب کرے گا۔ یہی وہ باقی رہنے والے چہرے ہیں۔ انہی چہروں کے لیے بھئی اگر یہ چہرے باقی رہنے والے نہ ہوتے تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا النظر علی وجہ علی عبادہ، اور اگر اس سے بڑھ کر اگر یہ چہرے باقی رہنے والے نہ ہوتے تو کبھی عیسائی نجران کا عیسائی یہ نہ کہتا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یا اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ چہرے، اور ابھی میں اسی پر اپنے صاحب العصر والزمان کی حدیث کی دلیل لے کر آتا ہوں کہ یہ چہرے کس طریقے سے دلیل ہیں اور کس طریقے سے باقی رہنے والے ہیں۔ محمد ابن اسحاق قم کا رہنے والا ایرانی تھا اور امام حسن عسکری کے زمانے میں آیا، امام سے اکثر ملاقات کرتا تھا۔ آخری بار جب اس سے ملاقات کی امام سے، تو امام حسن عسکری نے اس سے کہا کہ اے ابن اسحاق، اب جب تم آئے ہو نا تو اب نہ میں بچوں گا اور نہ تم بچو گے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، خدا کی قسم اہل بیت کا ماننے والا کیا کہتا ہے، مولا مجھے اپنے بچنے اور نہ بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم بچیں نہ بچیں، لیکن آپ کے تو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو ہماری ہدایت کون کرے گا؟
اگر آ بھی چلے گئے، کہا ہدایت کرنے والا آ گیا ہے. میں واقعے کو مختصر کروں، واقعہ بہت طویل ہے. کہا ہدایت کرنے والا آ گیا. امام گئے، تھوڑی دیر بعد اٹھے، گئے اور ایک بچے کو اپنے گود میں لے کر آئے. پردہ ہٹایا، بچہ امام کی گود میں ہے. دیکھ کر کہتا ہے ابن اسحاق امی، آتا ھذا طفل قمری الوجہ، کتنا چمکتا ہوا 14ویں کی چاند کی طرح سے چہرہ ہے اس بچے کا. بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کے اول کا بھی تو چہرہ 14ویں کی طرح چمک رہا تھا. جب شہزادی نے کہا وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ، میرے بابا کا چہرہ چادر کسا کے اندر اس طرح سے چمک رہا تھا جس طریقے سے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. بھائی اول کا چہرہ بھی چمک رہا تھا اور آخری کا چہرہ بھی چمک رہا تھا 14ویں کی چاند کی طرح. تو ایک مرتبہ کہتا ہے ابن اسحاق، مولا مجھے تمام ہو گئی حجت، مجھے یقین ہو گئی آخری حجت ہے، مگر ایک اور دلیل مل جائے اگر اس کی حجت پر. یہاں ابن اسحاق کی بات تمام ہونی تھی. ایک مرتبہ گود سے عسکری کا صاحب العصر والزمان بولا کہ لا تطرب العصر بعد العین، اے اسحاق کے بیٹے، دیکھنے کے بعد، ہمارا چہرہ دیکھنے کے بعد بھی تجھے دلیل کی ضرورت ہے، چہرہ دیکھنے کے بعد بھی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اسحاق کے بیٹے. اس لیے کہ اب میں کہوں گا، یہ میرے فٹ نوٹ ہیں کہ اب اہل بیت کا چہرہ ہی دلیل ہے، اہل بیت کا چہرہ ہی دلیل ہے اس بات پر کہ وہ خدا کے ہادی ہیں. میں پچھلی دفعہ میں نے مجلس میں اشارہ کیا تھا نا، اگر چہرہ دلیل نہ ہوتا اور اتنا نورانی نہ ہوتا تو اصحاب مولا علی کا چہرہ دیکھ کے کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. جس کا چہرہ خدا کی معرفت کرائے وہ خود کتنا بڑا توحید پرست ہوگا. تو چہرہ دلیل ہے. اب میں بات دوبارہ، نفس کی بات ختم ہو گئی، اور اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں راضین مرضیہ، یہ رضا کیا ہے. کچھ سوالات آپ سامنے پیش کروں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات جدید نہیں یعنی ذہن میں سنے ہوں گے، کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر ذہن میں موجود ہوں گے، لیکن سوالات تو ہیں. یہ جو رضا کا لفظ استعمال ہوا راضین مرضیہ، یہ جو رضا ہے خدا کی، سوال میرا آپ سے صرف اتنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ خدا کی رضا حاصل کرنا یہ مشکل امر ہے یا بندے کا خدا سے راضی ہو جانا یہ امر مشکل ہے؟ بظاہر تو خدا کا رضا بہت مشکل ہے. کہاں سے خدا کو راضی کریں گے؟ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، قادر وہ ہے، معبود وہ ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. اس کو کون اتنا آسان کام ہے اس کو راضی کر لینا؟ کوئی آسان کام ہے؟ بظاہر تو یہی ہے. یا سوال دوسرا جو میں نے آپ سے کیا، یہ بندے خدا کو راضی کرنا آسان یا بندہ خدا سے راضی ہو جائے؟ اب بندہ خدا سے راضی ہو لا محالہ جبرن ہو کے ہی رہے گا، اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ نہ راضی ہو. لیکن پھر سوال کرتا ہوں میں، بھئی خدا کو راضی کرنا میں نے کہا ناممکن، مشکل ہے، اس لیے کہ بھئی خالق کل عقل کو کل کو خالق کرنے والا قادر مطلق سب کچھ وہی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کو ہم اور آپ راضی، ہماری کیا مجال. اب بندے کو راضی کرنا، ہم نے کہا بھائی بندے کا راضی کرنا ہے ظاہر نظر آ رہا ہے کہ آسان ہے خدا کی رضا کے مقابلے میں. کہا نہیں، اس لیے کہ آپ اور میں اگر رضا خدا ہم کو راضی کروائے، ہم خدا سے راضی ہوں، خدا ہم سے کہے تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، تو ہم زبردستی، جیسے ہوتا بھی یہی ہے نا، ہم زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی کہ خدا نے واجب کیے 5 وقتہ نمازیں تو سجدے پہ جھکا ہی دیتے ہیں. لیکن یہ رضا تو نہیں ہے نا، رضا تو وہ ہے جو دل سے حاصل ہو. لیکن دلی رضا کیسے حاصل کرے گا؟ دلی رضا کس طریقے سے خدا اپنے بندے سے حاصل کرے کہ دل سے بھی راضی ہو؟ تو پھر اس کا جواب بھی خود بندے کی طرف ہی پلٹ جاتا ہے. اس لیے کہ خود بندہ ہی سب سے زیادہ اپنی حالت کو اور کیفیت کو جانتا ہے کہ وہ خدا سے کتنا راضی ہے یا خدا سے کتنا شاکی ہے، یعنی کتنی خدا سے شکایتیں کرتا ہے اور کتنی خدا سے رضا حاصل کرتا ہے. لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ ایک ساتھ دونوں خصوصیات انسان کے اندر جمع بھی نہیں ہو سکتی. یا تو ایک وقت میں خدا سے راضی ہوگا یا ایک وقت میں خدا سے شاکی ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ راضی بھی ہو اور شاکی بھی ہو. اور اب میں ایک بات روک کے کہہ دیتا ہوں، اگر خدا سے شکایت کر رہا ہے یہ بات اور ہے. خدا سے شکایت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. بندہ اگر خدا سے نہ شکایت کرے تو کس سے شکایت کرے گا؟ لیکن خدا کا شکوہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. خدا سے شکایت مسئلہ نہیں، پروردگار تو نے مجھے یہ نہیں دیا مطلب، لیکن خدا کا شکوہ کرنا، خود خدا کا شکوہ خدا سے کرنا ایک، اور خدا کا شکوہ اگر دوسرے غیر خدا سے کرنا ہے تو اس سے بڑا جرم ہے. کہ اب دنیا کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف اتنا راغب ہو گیا کہ لوگوں سے خدا کی شکایت کر رہا ہے. تو رضا حاصل کرنا، میں نے سوال کیے تھے نا، خدا کی رضا حاصل کرنا یہ آسان ہے یا خدا کو راضی کر لینا، یعنی خدا کو راضی کرنا یہ آسان ہے کہ ہم خدا کو راضی کر لیں یا خدا ہم سے راضی ہو جائے؟
تو جواب تو دعائے کمیل میں مولا نے دے دیا کمیل کو. خدا کو راضی کرنا آسان ہے, ہم خدا کو راضی کریں یہ مشکل ہے. خدا کو راضی کرنا تو آسان ہے. یا سریع الرضا, سب سے جلدی راضی ہو جانے والا پروردگار, یہی کہا نا مولا نے کہ سب سے جلدی. بس مجھے آپ کو یہاں لانا ہے اور یہیں سے میں فضائل کی طرف پلٹ جاؤں گا. یہ تو آپ بات خشک ہو گئی نا, میں خشک نہیں, مجلس پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں. خدا کو راضی کرنا اس لیے کہ وہ سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے, لیکن ہر جگہ پہ وہ سب سے جلدی راضی نہیں ہوتا ہے. بھئی اگر سب سے جلدی راضی ہو جاتا تو پھر دین سے کیوں نہ راضی ہوا سب سے جلدی؟ بھئی میرا نبی ہجرت کر کے گیا, اتنی مشکلیں اٹھائی ہیں نبی نے, مگر نہیں کہا میں تیرے دین سے اور تجھ سے راضی. نہیں, فتح مکہ ہوا, مدینہ پہنچے, مدنی زندگی ہو, مکی زندگی ہو, خیبر فتح ہوا, بدر احد سب فتح کرنے کے بعد نہیں کہا. اس لیے کیوں, جو سب سے جلدی راضی ہو جانے والا وہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے محمد میں تجھ سے راضی, تیرے دین سے راضی؟ نہیں, اس لیے کہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا پروردگار کہ کچھ ہے ایسی چیز میری نگاہ میں کہ اے رسول, اگر جب تک تم نے میرے اس علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا, میں سب سے جلدی راضی ہونے والا خدا بھی تیرے دین سے راضی نہیں ہوں گا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے گا غدیر خم کے اندر. تو سب سے جلدی راضی ہونے والا, اس نے یہاں پہ جلدی نہیں کی. ڈانٹا تھا نا, میری کیا مجال میں اپنے رسول کی شان میں گستاخی کروں, ڈانٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن تنبیہ کی تھی, یا ایھا الرسول بلغ, اگر نہیں پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, کار رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. بات میں وہاں نہیں لے جانا چاہ رہا, مگر علی کی ولایت کے اعتبار سے راضی نہیں ہوا. اور اب رضا خدا کی بھی کچھ مراحل ہیں. میں نے گناہ کیا, میں نے کوئی فعل انجام دیا, خدا کی نافرمانی کی, مولا کی نافرمانی کی, توبہ کی, لمحے میں راضی ہو گیا. ایک رضا یہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ رضا خدا کی کیا ہوتی ہے, کچھ مدت کے لیے ہوتی ہے. رمضان کے اندر نیکیاں کرے چلا جا رہا تو پورے رمضان راضی ہے. جیسے عید آئی, اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا, پھر نافرمانی کر رہا, پھر گئی رضا. یہ ہوتا ہے نا مدت. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں خدا راضی ہوتے ہیں. حور کی مثال موجود ہے. سوال آپ سے, میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں, شہدائے کربلا میں ان کا نام شامل ہے. ہمارے تو جو ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حور کے متعلق بات کرنے کی, لیکن سوال تو ہے نا, حور کی زندگی جب تک حسین کے پاس توبہ نہیں کی تھی, کیا خدا راضی تھا؟ بے شک نہیں راضی تھا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر خدا راضی ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی توبہ کی. حور آیا, استغفار کیا, توبہ کی, مولا نے اجازت دے دی. 3 مرحلے میں نے آپ کے پاس ذکر کیے رضا کے. لمحے میں راضی ہو جاتا ہے, کچھ لمحے ہوتے ہیں, کچھ مدت ہوتی ہے خدا کی رضا کی. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے عمر کے آخر حصے میں توبہ کی, استغفار کے, خدا راضی ہو گیا. لیکن ایک چوتھی صورت بھی ہے عزیزوں. ایک چوتھی صورت وہ ہوتی ہے رضا کی جہاں خدا راضی نہیں ہوتا, بندہ اس قدر خدا کو راضی کر لیتا ہے کہ گویا اس کا وجود دلیل بن جاتا ہے کہ جس کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہم تم سے راضی, تو گویا خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور جس سے کہے ہم تم سے ناراض تو خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ وہ چوتھی صورت ہے جہاں خدا, یہی وہ چوتھی صورت تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آسان نہیں ہوتا ہے کہ پوری زندگی خدا ایک شخص سے راضی رہے. خدا کو راضی کرنا تو آسان ہے, لیکن خدا کسی سے راضی رہے اور جس کو وہ رضایت دیتا رہے, پھر خدا اس سے بھی راضی ہوتا چلا جائے. اور بس آخری سوال, بات تمام, وقت اتنا بھی نہیں ہے, ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو بھی اپنی شغل ہیں اور مصروفیات ہیں. سوال آخری, کیونکہ میرے پاس سوال بہت ہوتے ہیں, کیا کروں, طالب علم ہے, طالب علم کے پاس سوال نہیں ہوں گے تو کس کے پاس سوال ہوں گے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ان سوالوں کے جواب بھی موجود ہیں, کیونکہ اگر اہل بیت کے در ہے تو سوالوں کے جواب ہمارے موجود ہیں. سوال یہ کہ انسان خدا کی رضا کو چاہتا کیوں ہے, کیوں ہم خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں. اگر کسی عام بندے سے, مجھ جیسے بندے سے بات کروں تو میں کہوں گا مجھے جنت چاہیے, اس سے زیادہ تو میں نہیں کہوں گا نا. میری جو عقل ہے محدود, وہ یہی کہے گا. نہیں, اگر کسی عارف آپ جیسے طلاب سے کہا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس سے زیادہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ تو یہ چیلنج کر رہا ہوں, اس سے اوپر کوئی جواب نہیں. آپ سے پوچھوں, آپ کہیں گے بھائی خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اس سے بہترین جواب نہیں ہے. بھائی رضا کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جنت کے لیے. آپ سے پوچھا, آپ نے کہا, آپ جو عرفاء طالب علم, آپ نے کہا بھائی خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اچھا, خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر جتنا راضی اتنا خدا کے قریب, اور جتنا خدا سے دور اتنا خدا سے ناراض, یعنی خدا سے اتنا ناراض ہے. یہی مطلب ہوگا نا, تیسری تو کوئی صورت نہیں نکلے گی.
خدا کی قربت حاصل کرنے کی، اس کی رضا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو جتنا راضی ہوں گے اتنا خدا سے قریب ہوں گے، اور جتنا دور ہوں اتنا خدا ہم سے ناراض ہوگا۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ تو یبتغون فضل من اللہ و رضوان، آخری ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، یا اس آیت کا کہ جہاں پر اصحاب کے، رسول کے اصحاب کا ذکر ہے۔ یبتغون فضل من اللہ و رضوانہ، جانتے ہیں آپ کہ میرے رسول کے اصحاب کا طریقہ کیا تھا؟ ہر وقت یبتغون یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، یاد ہے نا آیت کہ وسیلہ تلاش کرو۔ یہ یبتغون کا مطلب یہی ہے کہ رسول کے اصحاب، ان کا طریقہ یہ تھا کہ پروردگار عالم کی مرضی کو اور رضا کو تلاش کرتے رہتے تھے۔ یبتغون من اللہ، یبتغون تلاش کرتے رہتے تھے خدا کی رضا کو ہر وقت، یہ تلاش تھی نبی کے اصحاب کی۔ تو بھائی ساتھی ہوتا ہی وہی ہے جو خدا کی مرضیوں کو تلاش کرے۔ بھائی ساتھی اور میرے نبی میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ نبی، وہ خدا کے مرضیوں کو تلاش کرتے رہے۔ معلوم نہیں کہ ان کو خدا کی مرضی ملی نہ ملی، لیکن میرا محمد وہ نبی ہے کہ جس کے لیے خود خدا نے کہا کہ اے محمد تم چاہتے کیا ہو؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب ہم تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو میں نے صرف اپنے نبی کی بات کی نا، اب جب مصطفیٰ کا ذکر آیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جوار عالمی اور مرتضیٰ کا ذکر نہ ہو؟ تو میں ایک جملہ اپنے مولا کو بھی ہدیہ کروں گا، بھائی ساتھی وہ کہ جو خدا کی مرضیاں تلاش کرتے رہیں، اور میرا علی نفس رسول ہے، میرا علی وہ ہے کہ جو مرضی کو بیچے بستر پر اور خدا کی مرضی کو خریدے۔ یہ فرق ہے ساتھی، یہ فرق ہے ساتھی میں اور نفس رسول میں۔ اور یہ ایک نہیں، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں اول سے لے کے آخر تک، یہ سب کے سب اسی مرتبے پر فائز ہیں۔ کون سے؟ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ان کا پہلا بھی راضیٰ مرضیہ کے مرتبے پر ہے، ان کا دوسرا بھی، ان کا درمیانہ بھی، ان کا آخر بھی۔ اور آج اسی مظلوم امام کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد کیا، وہ امام کہ شاید ہم، بلکہ شاید نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم علماء کے درمیان معروف ہے یہ مقولہ، ہم ساری زندگی جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے بولنے نے، ہم نے شروع کیا بولنا، تکلم، بات کرنا، سمجھنا، شاید ہمیں فکر بھی نہ ہو، ماں باپ نے ہمیں تعلیم دی کہ اگر گر جاؤ تو یا علی کہنا، کوئی تکلیف ہوئی تو یا حسین کہنا، یہی ہے نا، ہم حسینی اور علی، ساری زندگی ہمارے نام، ہماری زبان پر رہتا ہے یہ چرچا، لیکن ہماری پہچان فقہ جعفری کے نام سے ہے۔ اتنا مظلوم امام، صرف چند جملے مصائب کے، میں مصائب بھی زیادہ نہیں پڑھا کرتا، صرف چند جملے، مناسبت ہے ان آنسوؤں کو بہا کر اپنی جدہ، اپنی مظلومہ آقا زادی کے رومال میں جگہ عطا کروائیں گے انشاءاللہ۔ چھٹا امام، وہ امام کہ جس کا ایک صحابی کا نام ہے شہاب ابن عبد الرب، امام سے ملنے آیا بصرہ سے، اور ملنے کے بعد جب امام سے ملا، ملاقات کی، تو امام نے کہا وہ کیا منظر ہوگا شہاب کہ جب تمہیں محمد بن سلیمان ایک غم کی خبر دے گا۔ شہاب کہتا ہے مولا کون سے غم کی خبر، کس غم کی خبر کی بات کریں؟ کہا ان قریب تمہیں ایک غمگین خبر ملے گی۔ کہا اور میں اس محمد بن سلیمان کو بھی نہیں جانتا ہوں مولا۔ یہ کہہ کر وہ گیا بصرہ میں، اپنی معمولی زندگی کے معمولی کاموں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ایک شخص اس کو دکھا، اور ایک مرتبہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا عظم اللہ اجورک، عظم اللہ لک الاجر، اے شہاب تمہیں خدا اجر عطا کرے اس مصیبت پر۔ کہا کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی امیر اس دنیا سے چلا گیا؟ ایک مرتبہ گریہ کرتے ہوئے فرمایا محمد بن سلیمان نے، ہاں تمہارا اور ہمارا چھٹا امام اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ نے سن لیا، تمہارا اور ہمارا چھٹا امام اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا جب اس نے یہ بات کی اور اس کے بعد واقعہ بیان کیا کہ کس شان سے ہمارے امام کا جنازہ مدینے میں
جنازہ پڑھایا گیا اور دفنایا گیا۔ بس یہ بات کرنی تھی کہ میرے ذہن میں اس روایت کو پڑھ کر ایک عجیب جملہ آیا کہ مولا آپ کا جنازہ اس شان سے اٹھا، لیکن آپ ہی کا بیٹا موسیٰ ابن جعفر کتنا بد نصیب و بد قسمت ہے مولا کہ اپنے صحابی، اپنے چاہنے والے، اپنے محب کے لیے کہا تھا کہ ان قریب تمہیں خبر ملے گی، لیکن یہ موسیٰ ابن جعفر جب اس سے محب چاہنے والا جیل میں ملنے آیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ان قریب تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ یہ سننا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد جس دن امام نے تعین کیا تھا کہ اس وقت ہم تم سے ملاقات کریں گے، یہ وہ دن گیا، اور جانے کے بعد بغداد کے پل پر مولا کا انتظار کرنے لگا کہ مولا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور کوئی نہ آیا، ایک مرتبہ مزدوروں نے یہ آواز دی ھذا نعش امام الرفضاء، یہ لاش پڑی ہے رافضیوں کے امام کی۔ ایک مرتبہ سننا تھا اور دوڑتا ہوا گیا، دیکھا کہ یہ تو موسیٰ ابن جعفر ہیں، اور میرا مولا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، مقید ہوا ہے۔ میں کہوں گا مولا چھٹے امام آپ کا جنازہ بھی شان سے اٹھا، میں کہوں گا مولا موسیٰ ابن جعفر آپ کو بھی مزدوروں نے کاندھا تو دیا، لیکن ذرا آ کے کربلا میں دیکھیے، ارے زہرا کلا 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایک اہتمام کیا جا رہا ہے، صرف سر کٹنے سے ان کو سکون نہ ملا، بلکہ ایک مرتبہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ لاش حسین کو پامال کیا جائے گا، اور ایک مرتبہ نال بندی ہو کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ 3 دن تک میرا مولا بے گور و کفن رہا، مگر میرے مولا آپ کا لاشا دفنایا گیا۔ آج بڑی شان ہے، ہزاروں زائر حسین کو پرسہ دینے آتے ہیں۔ 25 رجب کو ہزاروں زائر موسیٰ ابن جعفر کو بغداد بند کر دیا جاتا ہے، زوار ماتم کرتے ہیں، پرسہ دینے والے پرسہ دیتے ہیں، لیکن میں کہوں گا ارے امام صادق علیہ السلام کیا قسمت ہے آپ کی، ارے آج بھی بقیہ میں بغیر چھت کے، بغیر سائے کے ایک قبر ہے، اور کوئی قبر نہیں ہے بلکہ چند پتھر رکھ کر نشان بنایا گیا ہے۔ نہ اجازت ہے وہاں کسی پرسے داری کی، نہ اجازت ہے کہ وہاں پتھروں کو چوما جائے، بوسہ دیا جائے اور اپنے مولا کی پرسے داری کی جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہے، ان گریہ کنن آہو بکا ان آوازوں کا واسطہ ہے۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ جن مرحومین نے اس کے لیے کہا تھا ان کو اس مجلس کا ثواب پہنچا۔ جتنے بھی جملہ مرحومین مومنین مومنات ہیں ہمارے اور آپ کے، وہ لوگ کہ جو انہوں نے اپنے مرحومین کو ترک کر دیا، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ آج اس مظلوم امام کی شہادت کے صدقے میں پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ ہم تب یہاں طلاب جمع ہوئے اسی امام کے نام سے علم حاصل کرنے ہیں، حوضہ جنہوں نے آباد کیا۔ پروردگار ہمیں علم اور علم حکمت عطا فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ جنہوں نے مجھ سے قرض کے لیے دعا کی ہے پروردگار کہ ان کا قرض ادا نہیں ہو رہا، غیب سے ان کو مالی امداد کر ان کے غیب سے قرض ادا ہو جائیں۔ پروردگار جنہوں نے بیماریوں کے لیے کہا ہے کہ انہیں شفا عطا ہو، پروردگار انہیں کاملہ شفا عطا فرما۔ بیمار جعفر امام زین العابدین کے صدقے میں پروردگار ہماری تمام دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہماری تمام حاجتوں کی ایک ہی حاجت ہے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور فرما۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو پروردگار ہمارا نصیب رکھ کے ہم اپنے زمانے کے امام کے قدموں میں اپنی شہادت کو پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔